شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عارف گل پاکش 2030 سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور پھر دین اسلام کی تھوڑی بہت رغبت دلائی، اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مزید دین اسلام کو سیکھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر آج کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو اور دوستو، جیسا کہ میں بارہا آپ سے یہی درخواست کرتا رہتا ہوں کہ ہم خاص میں اپنے بارے میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی حافظ قرآن نہیں ہوں، ایک ادنا سا بٹکا ہوا انسان ہوں۔ اللہ سے لاکھا توبہ استغفار بھی کرتا ہوں، خود بھی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کوشش کیجئے۔ کوشش کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، اچھے ارادے کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، باقی اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ تعالی بہترین مسلمان بن سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم کوشش کرتے رہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے آنا پاکش 2030 کا شیوا بن رہا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکش 2030 کے پلیٹ فارم سے ہم بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے وہ چیزیں لے کے آئیں جن سے معاشرے کے اندر اصلاح معاشرہ ہو سکے۔ یہ جو بگڑی ہوئی قوم ہے جس میں میں اور آپ سبھی شامل ہیں، ہم ایک صحیح راستے کا تعین کر سکیں اور اس پر چلنے کی کوشش کر سکیں۔ انشاءاللہ وہ صحیح راستہ، وہ صحیح کوشش جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو سکھائی اور ہم تک پہنچی، وہی صراط مستقیم ہے جس کو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ کی اس مہم کے اندر آپ ساتھ جڑ جائیے، ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے، آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے۔ جب ہم خود نیک ہوں گے اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جن لوگوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جن سے ہمارے جو ہے وہ روزمرہ کے معاملات ہو رہے ہوں گے، اور وہ بھی ہمیں دیکھ کر انشاءاللہ تعالی ہماری ان کوششوں میں ہمارا ساتھ دیں گے، آگے بڑھیں گے، اور یہ معاشرہ بہتر سے بہتر معاشرہ بن سکتا ہے۔ آج چونکہ میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھنی ہے وہ رکھنی ہے چغل خوری۔ بھائیو اور دوستو، چغل خوری بہت ہی ایک گناؤنا قسم کا جو ہے نا وہ فعل ہے، جس سے خاندان کے خاندان جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور بھائی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا دشمن بن جاتے ہیں، بہنیں بھائیوں کی دشمن بن جاتی ہیں، اولاد ماں باپ کی دشمن بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا فعل ہے، اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ دن بھر میں ہم یہ چغل خوری کتنی کرتے ہیں اور کہاں تک کرتے ہیں۔ ذرا اس کا موازنہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دن بھر میں اور آپ یا ہمارا جو معاشرہ ہے، یہ بہت ساری، تھوڑی سی نہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہم کر جاتے ہیں جن کو ہم برائی نہ سمجھتے ہوئے بھی اس کو کرنے میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کو لڑانے میں بھی ہمیں مزہ بھی آتا ہے، اور ہمارے دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ حالانکہ یہ اتنا گھٹیا کام ہے کہ اس کو اللہ بھی ناپسند فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی تو بالکل ہی جو ہے نا وہ اس طرف انسانوں کو لے جانا ہی نہیں چاہتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا غمخوار بنے،
ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھیں اور اپنے بھائی کو بھائی سمجھیں، بہن کو بہن سمجھیں، ماں کو وہ رتبہ دیں جس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، باپ کو وہ رتبہ دیں جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں۔ تو بھائیوں اور دوستو، آج معاشرہ ضلالت کی طرف گامزن ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کو ہم برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے آج کا ٹاپک ہے چغل خوری کا، تو اس کو تو ہم برائی سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ ہم نے تو اس کو نیکی کے درجوں میں لیا ہے کہ جتنی کسی کی برائی کریں گے، جتنا کسی کو رلائیں گے، جتنا کسی کو لڑائیں گے، اتنا ہمیں سکون ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، وہ ہم ان کو تو بے سکونی ان کو تو پیدا کر رہے ہیں، ان کے لیے تو ہم اس طرح کا کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتا کہ آپ خود کتنے بے سکون ہیں جو اپنے آپ کو مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو بھی بہت ساری بیماریاں لاحق ہو چکی ہیں جو کہ آپ کو شعور نہیں ہے۔ اللہ الصمد اوپر جو ہے نا وہ ہر چیز پہ نظر ہے اس کی۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اتقوا اللہ بذات الصدور، تو وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کے دلوں تک، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے دلوں کی حرکات کو بھی جانتا ہوں۔ جب ہم کسی کے بارے میں غیبت کریں گے، چغل خوری کریں گے، کسی کے بارے میں ہم ایک دوسرے کو اکسائیں گے، تو کیا وہ ہم سے خوش ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ ہم سے ناراض ہوگا۔ مثال کے طور پر کلاس کے اندر، جماعت کے اندر، استاد کے داخل ہوتے ہی بچے ایک دوسرے کی شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے گھر میں داخل ہوتے ہی ماں باپ سے ایک دوسرے کی شکایتیں، بہن بھائیوں کی شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، محلے کے لڑکوں کی شکایتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ فلاں نے میری پینسل چوری کر لی، دوسرا کہتا ہے کہ فلاں نے مجھے گرا دیا، تیسرا کہتا ہے کہ اس نے سر جی آپ کو یہ کہہ دیا، چوتھا کہتا ہے کہ میڈم آپ کو فلاں نے یہ کہہ دیا، میری کتاب لے لی، تیسرا کہتا ہے کہ فلاں نے میری کرسی گندی کر دی، اور چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں بھی اسی طرح کی شکایات لے کے، چغلیاں لے کے استاد محترم سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، میڈم سے بھی بات کر رہے ہو، گھر میں بھی یہی ماحول ہوتا ہے، بلکہ ہمسایوں کے ساتھ بھی ہمارے اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں کی ماں نے یہ کہہ دیا، فلاں کے بچے نے یہ کہہ دیا، فلاں کا ایسے ہو گیا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں، ہم سارا دن ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہتے ہیں اور تھکتے تک نہیں ہیں۔ گھروں میں بھائی بہن بھی، مثال دے چکا ہوں، ذرا ذرا سی باتوں پہ ایک دوسرے سے جھگڑتے، لڑتے اور شکایتیں لگاتے، چغل خوری کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنا دل بڑا کر دیں تو کیا ہوگا؟ ہم کلاسز کے اندر بھی، گھروں کے اندر بھی، مدرسوں کے اندر بھی، بڑے سے بڑی محفلوں کے اندر بھی، بڑے سے بڑے اجتماعات کے اندر بھی، چاہے وہ شادی کے ہوں، غمی کے ہوں، وہاں پہ اگر ہم نیکی کی بات کریں گے تو انشاءاللہ اس میں دم ہوگا، خم ہوگا، اور وہ بات اللہ کو بھی اچھی لگے گی۔ اور جو بات اللہ کو اچھی لگتی ہے، یقین مانے اس کا جو رتبہ ہوتا ہے، اس کا جو معیار ہوتا ہے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ویسا ہی سمجھتے ہیں اور اسی کی تلقین کرتے ہیں کہ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ اے میرے بندو ٹھہر جاؤ اور میری طرف لپکو، جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے اس پہ عمل کرو، میرے پاس آؤ گے تو انعامات سے نوازے جاؤ گے۔ بھائی اور دوستو، ہمیں اپنے گھر، محلے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسوں کے اندر، بلکہ ایون جابس کے اندر اپنے کولیگس کے ساتھ بھی وہی رویہ اپنانے چاہیے۔ ایک دوسرے کی چگلیاں باس کو نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ باس بھی جو ہے وہ متنفر ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا وہ کسی کی بات سن کے وہ عمل بھی کر لیتا ہے، اور پھر اس طریقہ سے کیا ہوتا ہے کہ بدگمانی آتی ہے، اور بہت سارے معاملات جو سیدھے چل رہے ہوتے ہیں فوراً ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے کنارہ کشی کرنا ہوگی۔ ایک شخص کی کسی برائی دوسرے شخص سے اس کا ذکر کرنا، دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا، پھر ان میں لڑائی کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، اسی کو چغلی کہتے ہیں۔ کچھ چغلی کوئی اور چیز نہیں ہے، یہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اوپر نیچے کر کے وضاحت کر دی ہیں، انہی کو چغلی کہتے ہیں۔ اکثر گھروں میں ساس بہو کے جو معاملات ہوتے ہیں، جھگڑے، بڑائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا تو لانتے جو آپس میں کرتی ہیں ہماری مائیں، ہماری بیویاں،
یقین کیجئے کہ محلے دار بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ ان سے کنارہ کشی کیجئے، گھر کے اندر کا ماحول بھی جنت جیسا بنائیے، اور ہمسایوں کے ساتھ بھی وہی سلوک رکھیے۔ چغل خوری سے باز آ جائیے، غیبت سے باز آ جائیے۔ یہ ایسے چھپے ہوئے گناہ ہیں کہ جو ہماری نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کو کھا گئے ہیں دیمک کی طرح۔ ان سے کنارہ کشی کرنا بہت ضروری ہے۔ انہی ہی چیزوں کی وجہ سے جھگڑے فساد برپا ہوتے ہیں اور پھر گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ بھائیوں اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، جب میرا اور آپ کا اللہ اور پھر ہم سب کا پیارا نبی جب یہ کہہ رہا ہے، ہمیں وارننگ دے رہا ہے، ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو چغل خوری کرنے والا جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو پھر میں اور آپ کیسے دن بھر اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو کر یہ دعویٰ کر دیں کہ میں جانتی ہوں؟ ہرگز نہیں۔ سوچئے گا، سمجھیے گا، پرکھیے گا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں وزن ہے یا نہیں۔ یہ ایک اور حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، کنکلوژن یہ ہے، مختصر سا اس کا جو بنتا ہے میننگ وہ یہ بنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب الہی ہو رہا ہے، اللہ معاف فرمائی، اور عذاب کی وجہ کوئی خاص نہیں۔ اگر یہ چاہتے تو ان غلطیوں سے بچ سکتے تھے، اگر یہ چاہتے۔ وہ تو قبر میں تھے، اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہونا اور پتہ لگنا اللہ کی خاص کرامت کے ذریعہ کہ ان دونوں قبروں کے بیچ میں جو مردے ہیں ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو اتنی اللہ نے توفیق نہیں دی کہ ہم یہ سب کچھ جان سکیں، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ آپ کو اپنے اصل ٹھکانے کا پتہ چل سکے، اور آپ کے پاس جو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے اس میں آپ ان تمام برائیوں سے بچ جائیں جن کی وجہ سے قبروں کے اندر مردوں کو عذاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی نے ایک مثال رکھی، کیا کہ اگر یہ چاہتے تو بچ سکتے تھے۔ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں اور بچوں، ہم بھی آج اگر چاہتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے بچ سکیں، حشر کی سختیوں سے بچ سکیں، حوض کوثر پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں سے مبارک گلاس حوض کوثر کا پی سکیں، تو ہمیں ان برائیوں سے باز آنا پڑے گا۔ بظاہر یہ باتیں عام سی ہیں، ان میں کوئی آپ کو وزن نظر نہیں آتا، اسی لیے تو آپ کرتے جاتے ہیں، لیکن جرم اپنی جگہ جرم ہوتا ہے۔ چوری چاہے 1 کروڑ کی ہو یا 1 روپے کی ہو، چوری چوری کہلاتی ہے۔ اگر ایک شخص چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کی نجاست سے نہیں بچتا تھا، یعنی پیشاب سے فارغ ہو کر اپنے جسم کو پاک نہیں کرتا تھا، 57 نہیں کرتا تھا، 58 کر کے آ جاتا تھا، تو پھر کیا ہوتا تھا کہ اس کے کپڑوں پر نجاست لگی رہتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے کون ہیں جن کی طرف اللہ کے نبی اشارتاً ہمیں بتا رہے ہیں؟ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اور بہترین بندے وہ ہیں جو چگلیاں کھانے والے دوستوں میں جدائی ڈال دیتے ہیں۔ بھائیوں اور دوستوں، یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ شیطان نے اپنی فوج کو تو یہی کام دیے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان نفرت انگیز باتیں بنا کر پھیلا دو کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جائیں۔ 2 بھائیوں کے درمیان بھی یہی کہا، ماں باپ کے درمیان بھی یہی کہا، ایون بہن بھائی کے بارے میں بھی یہی کہا۔ ہر جگہ شیطانی پیروکار اپنی ڈیوٹیاں
خالصتاً دے رہے ہیں، ایک میں اور آپ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی الہامی کتب قرآن مجید، فرقان حمید اور اللہ کے وہ نبی جن کو امام الانبیاء خاتم النبیین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے سب کچھ سمجھا کر چلے گئے ہیں، لیکن میں اور آپ ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے باز نہیں آنا، ہم نے چغل خوریاں کرنی ہیں، غیبتیں کرنی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف محاذ تیار کرنے ہی کرنے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گھروں کے سکون کیا ہوتا ہے؟ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ گھروں کے سکون کیا ہوتا ہے؟ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ گھر پھر کیا ہوتا ہے؟ بجائے جنت کے منظر کے دوزخ کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ لڑائیاں گھروں سے ختم ہی نہیں ہوتی، بدگمانیاں ختم ہی نہیں ہوتی، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں جنم لے لیتی ہیں، جسمانی بھی روحانی بھی۔ اور پھر روحانی بیماریوں کا علاج ہمارے پاس اللہ کی طرف متوجہ ہونا نہیں ہوتا، بلکہ پیروں فقیروں اور ان ڈونگیوں کے پاس جانا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سکون مل رہا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں اور بزرگوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان ڈونگیوں کو تو اپنی خبر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور آپ ان کے پاس جاتے ہیں، اپنی حاجات لے کر، اپنی پریشانیوں کا مداوع ان سے چاہتے ہیں۔ باز آ جائیے، یہ وقت ہے، اس وقت کو پہچانیے اور اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ ادروائز اس دنیا نے کسی کو مہلت نہیں دی، اور قبر میں جانے کے بعد بھی آپ کو مہلت ملنے کے چانس ختم ہو جائیں گے، یقیناً مور دین 100% آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ لہٰذا یہ جو وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کو پہچانیے اور اس میں اپنی اصلاح کیجیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کیجیے، اہل معاشرہ کی اصلاح کیجیے، اور یہ جو دنیا، یہ جو عذاب کا حشر کا منظر پیش کر رہی ہے، اس کو واپس پلٹیے اور وہ دور لے کر آئیے جس دور کی ضمانتیں اس وقت کی بڑھیا بھی دیا کرتی تھی کہ کیا بات ہے، آج میرے ریوڑ کی بکریاں کم ہو گئی ہیں، کہیں وقت کا خلیفہ دم توڑ تو نہیں گیا، دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گیا۔ پتہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہوا۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، وہ ماحول پیدا کیجیے، کوشش کیجیے، ارادے کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ ہمیں توفیق بخشے گا کہ ہم برائیوں سے سدھار کی طرف آئیں گے، اور خود بھی اور سبھی کو اس طرف لے کر چلیں گے جس طرف چلنے کا اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ پاکش 2030، اس کی کوشش ہی صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم خود بھی نیک ہو جائیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں۔ نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ کے اس عمل میں پاکش 2030 کا ساتھ دیجیے، اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجیے، اور اپنے اپنے نظریات سے، اپنے اپنے کمنٹ سے جو کچھ آپ نے سنا ہے اس پہ بحث بھی کیجیے، تبصرہ بھی کیجیے، اور اس کو لکھیے بھی کیا پاکش 2030 اچھا کام کر رہی ہے۔ اگر وہ اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس کو اپریشیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے عمل کو آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ واقع یہ عمل حق اور سچ پر ہے۔ تو کیوں نہ آج ہی سے ہم اپنے ارادے بدلیں، اور یہ جو دنیا کے اندر یہ جو ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے تو بہت سارے ہیروز ہیں جن کے ہمارے بچے نام لیتے ہوئے تھکتے بھی نہیں ہیں، اور انہی کو فالو اپ کرتے ہوئے، انہی کے ڈریس کو پہنتے ہوئے، انہی کی نقل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ماں باپ ٹچ سے مس نہیں ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، کیوں نہ ہم دین اسلام کو جڑ سے لے لیں اور پھر آہستہ آہستہ پتوں کی طرف بڑھیں، جہاں جا کے پھول لگتے ہیں، ایسے پھول کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیوں نہ ہم نیکی کے ان اعمال کو، ان عملوں کو جن کو ہمارے پیارے نبی نے شروع کیا، خلیفہ وقت نے، چاروں خلفاء نے، بلکہ خلفاء راشدین نے، تبع تابعین نے ہمارے تک وہ پھول لے کر آئے،
آج ہم ان پھولوں کو کانٹے بنانے پہ مجبور کیوں ہو چکے ہیں؟ ہمیں واپس ان کانٹوں کو پھول میں بدلنا ہوگا، معاشرے کو بدلنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، تاکہ یہ دنیا بھی اور وہ دنیا بھی کامیابی سے ہم آگے بڑھ سکیں، اور جنت کے اصول کے لیے جو ہمارا ایک مشن ہے، نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ کو اتنا کر دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے ساتوں دروازوں میں داخل ہونے کی دعوت دے دے، اور پھر آپ وہاں پہنچ پائیں جس کی لذتیں، جس کے نظارے آپ دنیا کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر دیکھتے ہیں تو آپ دانگ رہ جاتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ اس جنت کا کیا منظر ہوگا۔ کیا میں اور آپ اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے؟ ضرور کوشش کریں گے، آگے بڑھیں گے، معاشرے کو بدلیں گے، خود بدلیں گے تو معاشرہ بھی بدلے گا۔ تو کیوں نہ آج ہی سے ہم ارادے کر لیں، ارادے پختہ کر لیں۔ ارادے کرنے میں تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ کر لیجئے پاکش 2030 کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ دیکھیے اس کام کے اندر آپ کا ہاتھ بٹانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، انبیاؤں والا کام ہے۔ آپ اس کام میں داخل ہوئیے، اپنے نام لکھوائیے، آگے بڑھیے۔ انشاءاللہ تعالی نیکی کے جو پہاڑ ہمارے لیے اللہ تیار کر رہے ہوں گے، ہم گمان بھی نہیں رکھتے کہ اتنے زیادہ ہمیں نیکیاں ملیں گی۔ گارنٹی سے کہتا ہوں، نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ کی اس مہم میں آپ جتنا ساتھ دیں گے، جتنا آگے بڑھیں گے، آپ نوازے جائیں گے۔ صدقہ و خیرات کی طرح ان چیزوں کو جو ہے نا وہ اکاؤنٹ کیا جائے گا۔ عہد کے برابر، عہد کے پہاڑوں کے برابر آپ کی یہ جو نیکیاں ہوں گی، نیکی پھیلانے والی، برائیوں سے روکنا، نیکیوں کی طرف لوگوں کو لے کے آنا، ان پہاڑوں سے زیادہ اس کے وزن بن جائیں گے، ہر بروز قیامت بھی اور قبر کے اندر بھی۔ انشاءاللہ تعالی گارنٹی سے کہتا ہوں عذاب الہی سے بچ پائیں گے، اور اپنی قبر کو بھی جنت جیسا ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی تو آپ کو اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے کہ اس طرح کے اعمال کر کے آؤ گے تو میں بھی حوض کوثر پہ آپ کا استقبال کروں گا، اور جنت کے دروازے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس جنت میں آپ داخل ہوں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آئیے عہد کیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی کوشش کیجئے، برائیوں کو خاتمہ کیجئے اور نیکیوں کو اجاگر کیجئے۔ یہ چھوٹی موٹی نیکیاں جو روز ہم اپنے پاؤں تلے روند دیتے ہیں، ان کو بچائیے اور آگے بڑھیے۔ وہ وقت بھی انتظار کر رہا ہے، اور رب کائنات بھی انتظار کر رہا ہے، اور اشرف المخلوقات جس نے ہمیں بنا کر یہ شرف دیا اور جس کے ہم فالوور ہیں، محمد الرسول اللہ، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ میری قوم نیکی کر کے ایسے آئے کہ اس کے جسم پر کوئی داغ دبا نہ ہو، پاک و صاف ہو۔ اور پھر ان حوروں کا ذکر کرنا بھی نہیں بھولوں گا جن کے بارے میں مختلف علماء کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت ہوں گے کہ ان کی جھلک دنیا میں نظر آ جائے تو آپ دنیا کی عورتوں کو بھول جاؤ گے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 70 کے قریب 70 حوروں کا ذکر ملتا ہے، جو میں نے سنا ہے، اگر غلط نہ ہو وہ ہمیں ملنے کے لیے بےتاب ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس لیول کا بنائیں تو صحیح۔ تو کیا عہد کیجئے، کوشش کیجئے، آگے بڑھیے۔ اللہ کا نبی ہماری ان کوششوں کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ بڑھیں گے تو برکت ہوگی اور دنیا بدل جائے گی۔ یہ معاشرہ جس کے اندر برائیوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے، اور ہم اس کا حل بابا جی کے پاس ڈھونڈ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک ہی بابا ہے، وہ کون ہے؟ میرا اور آپ کا رب، جس نے مجھے اور آپ کو، اس کائنات کو ایک دن میں نہیں، 2 دن میں نہیں، کن فیکن کر کے 6 دنوں کے اندر ہر چیز کو بنا کے ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ اور میں بھی آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں یہ بھی اسی کی ہی کے رحم و کرم ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو اس بات کو بنائے رکھیے گا، لاج رکھیے گا، آگے بڑھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گے۔ اجازت چاہوں گا۔
اللہ نگہبان۔